السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ تندرست ہوں گے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ویڈیو شروع سے کرنے سے پہلے میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور اس نیکی کی دعوت کے کام میں میری مدد کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ پاک سب کو اس کی توفیق دے اور جزائے خیر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ہم سب سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں ہیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آج جو ہے ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 جو کہ منافقوں سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے کہ اللہ پاک نے یہ آیات کیوں نازل کی، منافق کس قسم کے تھے یا کون تھے، تو کس حساب سے اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل کی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ ہر تحریک کی طرح اسلام کے آنے سے پہلے بھی 3 گروہ پیدا ہوئے۔ ایک اس کی صداقت پر ایمان لانے والے مومن، دوسرے اس کا انکار اور مخالفت کرنے والے کافر، اور تیسرا وہ گروہ جو بظاہر تو ساتھ ہوگے مگر حقیقت میں دل سے ایمان نہ لائے، یہ منافق تھے۔ مومن اور کافر کا ذکر پہلے رکوع میں ہوا ہے، اب تیسرے گروہ یعنی منافقین کا تذکرہ اب شروع ہو رہا ہے۔ تو منافق لفظ جو ہے یہ نفق سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے سرنگ لگانا، جیسے جنگلی جانور زمین کے اندر سرنگیں بناتے ہیں تاکہ وقت آنے پر ان میں چھپ سکیں اور خفیہ رستوں سے بھاگ نکل سکے۔ اس اعتبار سے منافق اس بدبخت انسان کو کہا جاتا ہے جو بظاہر اسلام قبول کرے لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں خفیہ چالیں چلے اور دشمنی کے وقت کا منتظر رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اس وقت مدینے میں خزرج قبیلے کے ایک شخص عبداللہ بن ابی بن سغول کو شہر کا سردار بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ وہ بڑا چالاک اور جوڑ توڑ کرنے والا آدمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اس کی چاپلوسی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ سب کی نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگ گئی۔ عبداللہ نے یہ دیکھا تو خاموش رہا۔ اس نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے، لہٰذا وہ خود بھی مسلمان ہو گیا اور اس کے ساتھی بھی مسلمان ہو گئے، لیکن اندرونی طور پر اس انتظار میں رہے کہ آئندہ جب موقع لگے گا اسلام چھوڑ دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے۔ جو وقت گزرتا گیا اسلام کا اثر بڑھتا گیا اور یہ لوگ دل ہی دل میں جلتے رہے، دشمنی کی آگ ان کے دلوں میں بڑھتی گئی۔ چنانچہ جب بھی ان کا بس چلا انہوں نے اسلام کی مخالفت کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیا۔ یہ لوگ مارے آستین ثابت ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے باوجود ان لوگوں نے ہمیشہ وقت پڑنے پر اسلام کی مخالفت کی۔ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ تعمیر کی جسے اللہ نے مسجد ضرار کہا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر عین مقابلے کے وقت مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر دوسرے رکوع میں منافقین کی ابعادات اور خصائل بیان ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خرابیوں سے بچائے اور ایمان کامل نصیب فرمائے، آمین۔ آج بھی اسلام کو سب سے بڑا خطرہ مسلمان نما کافروں سے ہے، یعنی وہ لوگ جو بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں جیسے نام رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں کفر ہے اور مسلمانوں کے خلاف کفر سے انہیں ہمدردی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی آیت نمبر 8 سورۃ البقرہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور روز آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ اور من کچھ، ناسی لوگ، من جو، یقول کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، اور بالیوم الآخری روز آخرت،
اور ما نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان والے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور روز آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ اب تک قرآن مجید نے دو قسم کے انسانوں کا ذکر کیا ہے، ایک اللہ کے قانون کے فرما بردار مومن اور دوسرے قانون الہی کے انکار کرنے والے کافر۔ اب تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ یہ لوگ بھی اسلام کے مخالف اور دشمن ہی ہیں، مگر یہ اپنے کفر اور دشمنی پر فریب کا پردہ ڈالے رکھتے ہیں، زبان پر اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن دل میں کفر۔ انہیں قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا گیا ہے۔ نفاق یہ ہے کہ انسان اعلان تو نیکی اور اسلام کا کرتا پھرے لیکن دل میں بدی اور کفر چھپائی رکھے۔ اسلام نے جب ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کے عقیدوں پر اعلان کیا تو جس کو مسلمان بننا منظور ہوتا تھا اس کے لیے ان دونوں عقیدوں کا ماننا ضروری تھا۔ چنانچہ مدینہ کے لوگوں کے ایک خاص گروہ نے انہی دو عقیدوں کا اظہار کر کے چاہا کہ مسلمانوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ مسلمانوں میں شامل کر لیے گئے لیکن ان کے دل صاف نہ تھے، ان کی چالوں سے بچنا ضروری تھا۔ اس لیے خود قرآن مجید نے خبر دے دی کہ ان عقیدوں کو دل سے نہیں مانتے، اس لیے مسلمانوں کی ان کی طرف سے خبردار رہنا چاہیے۔ نفاق کی مکمل تشریح اور منافقوں کی مختصر تشریح گزشتہ اوراق میں گزر چکی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں منافق کی علامت یہ تھی کہ وہ زبان سے اسلام ان دونوں عقیدوں پر ایمان کا دعویٰ کرتے لیکن دل سے انہیں نہ مانتے۔ اگر آج بھی کسی کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو تو اپنے طور پر خود محاسبہ کر لینا چاہیے۔ جب تک زبان اور دل ایک نہ ہو اس وقت تک ایمان پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ حالت نفاق کی ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اپنی بزرگی اور کمال کے باوجود ہمیشہ خود اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایمان اور اخلاص کے اونچے درجے پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقامات عطا کیے اور انہیں کامیابیوں سے نوازا۔ اللہ پاک ہم پر بھی اپنا رحم فرمائے اور ہمیں بھی اپنے نیک پرہیزگار لوگوں میں، متقی لوگوں میں اور صالحین میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک اس قرآن کو ہمارے لیے باعث نجات اور باعث سفارش بنائے اور ہمیں باعمل بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔